کے لیے نمونہ کمال بنایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں ہمیں انسان بنایا وہاں کئی ایسے چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا جو کرنی ہر مسلمان پر ضروری ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے منع کر دیا، روک دیا کہ مومن ان چیزوں سے رک جائے۔ اب یقیناً جن چیزوں کا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا وہ نیکی کی راہ کی طرف لے جائیں گے، جنت کا رستہ ہموار کرنے والے ہوں گے، اور جن چیزوں سے رب وحدہ لا شریک نے منع کیا وہ یقیناً برے کام ہیں، برائی کا رستہ ہے، اور جہنم جانے کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے۔ تو مسلمان عقل مند اور دانا وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق، یعنی جس کا حکم دیا اس پر عمل کیا اور جس سے روک دیا اس سے رک گیا، تو وہ کامل مسلمان کہلائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا اور بنیادی حکم ہے اہل ایمان کے لیے وہ ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ نماز اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک ذریعہ ہے، اور جنت کا رستہ نماز پڑھنے سے ہموار ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، اور نماز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر یہ برائیوں کا منبع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے تو بری راہیں ہموار ہوں گی، فحشی عریانی کے رستے ہموار ہو جائیں گے۔ تو نماز بنیادی چیز ہے تقویٰ کے لیے، نماز بنیادی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، نماز پہلا زینہ ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے۔ تو نماز کی پابندی ہر حال میں ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، یعنی ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں اس نے اپنی جان کو گروی رکھا ہوا ہے مگر دائیں طرف والے۔ اب یہ آیت مقدسہ بڑی آسان آیت مقدسہ ہے، ہم سادہ الفاظ میں اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم لوگ معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے تو ہم وہ خریدتے ہیں، اور خریدنے کی نقد سکت نہ ہو تو پھر ہم ادھار خریدتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو گروی رکھ دیتے ہیں، اپنی زمین کو گروی رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں عارضی طور پر، ظاہری طور پر ہم لوگوں کو فائدہ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ہر انسان نے اپنی جان کو گروی رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے
کوئی بندہ بینک سے قرض لے لیتا ہے، زمین پلج کروا دیتا ہے، قرض اس نے لے لیا، جب قرض لے لیا تو پھر اس کی اقساط بنتی ہیں، یعنی قسطیں بنتی ہیں، وہ قسط مہینے کی بنے یا 6 مہینے کی بنے، اس کو ہم نے پے کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ قسط ادا نہ کی جائے، مہینے کے بعد ہو یا 6 مہینے کے بعد ہو، اس قسط کو ادا نہ کیا جائے تو پھر ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک لمٹ کے بعد وہ آ کر اس بینک زمین پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور مکان اگر گروی رکھا ہوا ہے تو اس مکان پر بھی قبضہ کر کے بے گھر کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیز سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے مگر دائیں طرف والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں دنیا میں معبوس فرمایا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، ہزار ہا نعمتیں دے کر، ہزار ہا آسائشیں دے کر، ہزار ہا اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں ہیں بندوں پر، چاہے وہ مومن ہیں چاہے وہ مومن نہیں ہیں، ہزار ہا مہربانیاں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہر انسان پر ہیں۔ اب انسان سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دیں، ان آنکھوں کا معاوضہ دے دے۔ رب وحدہ لا شریک نے بازو دیے، رب نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ میں نے یہ نعمت دی ہے اس کا معاوضہ دے دے، یا دیگر نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ رب وحدہ لا شریک نے ہم سے معاوضہ نہیں مانگا، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے یہ چیز حکم دے کر بھیجا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، احسن تقویم کا پیکر بنایا، اور تمہاری زندگی کا، تمہاری پیدائش کا، تمہاری انسانیت کا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم میری عبادت کرو، میری بارگاہ میں شکر گزاری کرو، میری بارگاہ میں ان جو نعمتیں ہیں ان پر میرا شکر کرو، میں نعمتوں کے اندر اضافت کر دوں گا، برکت کر دوں گا۔ اور اگر میری نعمتوں پر شکر نہیں کرو گے، نعمتوں کے اندر کمی بھی ہو جائے گی، اور رب وحدہ لا شریک قیامت کے روز بندہ مومن سے سوال بھی کرے گا، پوچھے گا بھی کہ اے انسان بتا، میں نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، یہ وجود دیا، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، تو نے میری ان نعمتوں کو کہاں کس مقام پر صرف کیا؟ تو قیامت کا منظر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں اپنے فرمان میں بیان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک خوبصورت منظر بیان کیا قیامت کے دن کا۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دوزخیوں کو جنت کے بالا خانے دکھائے گا، پردے اٹھائے گا اور دکھائے گا، فرمائے گا کہ یہ نعمتیں میں نے ان لوگوں کو دی جو میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہے، جو شکر گزاری کرتے رہے، ان کے لیے یہ بڑے بڑے خوبصورت اور اونچے محلات ہیں۔ تو وہ دوزخی دیکھ کر حسرت کریں گے۔ اسی طرح جنتیوں کے لیے بھی دروازہ کھولا جائے گا، دوزخ کو دیکھ کر وہ جنتی اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، یا اللہ تیری مہربانیاں ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا یہ تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، نیک اعمال کا بدلہ ہے، جو تم دنیا میں رہتے ہوئے اچھائیاں کرتے رہے،
میری بندگی کرتے رہے، میری ریاضت کرتے رہے، میری ان نعمتوں پر شکر کرتے رہے جو میں رب نے تمہیں دی، تو کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے جنت اور جنت کے بالا خانے، جنت کے اندر پھر دودھ کی نہریں، پھر شہد کی نہریں، پھر میٹھا ٹھنڈا پانی، طرح طرح کی آسائشیں، بے شمار قسم کے مشروبات۔ یہ جنتی ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور دوزخ والوں کو دیکھیں گے۔ دوزخ میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمسائے بھی ہوں گے، جن کے ساتھ کاروبار کرتے رہے وہ بھی ہوں گے، محلے دار بھی ہوں گے۔ تو ساری چیزیں جب دوزخ میں ہوں گی تو وہ جنتی اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے ان دوزخیوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنت والے ان دوزخیوں سے سوال کریں گے۔ عن المجرمین، ان مجرموں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ہم تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں، ہم تو رب کی کروڑ ہاں نعمتوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور تمہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تم دوزخ میں جل رہے ہو، تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، آگ ہی آگ ہے، جہنم کے گڑھے ہی گڑھے ہیں۔ تو تم بتاؤ، ہمارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں، ہمارے ہمسائیگی میں رہتے تھے دنیا میں، ہمارے ساتھ کاروبار اور تجارت کرتے تھے دنیا میں، تو تمہیں کیا ہوا؟ تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ دوزخ میں جانے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ وہ پھر آگے والے جو دوزخی دوزخ میں جل رہے ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کی اذن سے ان جنتیوں کو جواب دیں گے۔ جواب میں جو سب سے پہلا جملہ قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں گئے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جو وہ جواب دیں گے کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم وہ بدبخت ہیں دنیا میں رہنے والے جو ہمارے تمہارے درمیان بالکل فاصلہ نہیں تھا، رشتہ داریاں تھی، قرابت داریاں تھی، سارے معمولات تھے، لیکن ہم بدبخت ٹھہرے۔ یہ قیامت کے دن دوزخی کہہ رہے ہوں گے، ہم بدبخت ٹھہرے، ہم گناہگار ٹھہرے، ہم بد کردار ٹھہرے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی جو چیز، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں یا حشر میں پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ پوچھا جائے گا وہ نماز پڑھی تھی؟ اگر نماز پڑھی ہوئی تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، اور نماز بنیادی چیز ہے نیک اعمال کے اندر۔ تو پہلا جو جواب دیں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری چیز ولم نک نطعم المسکین، ہم دنیا میں رہتے ہوئے محلے داروں کے ساتھ احسان نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو، غریبوں، یتیموں کو ہم لوگ کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مال بہت زیادہ تھا لیکن ہم لوگ ان کی داد رسی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا وہ جواب دیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کچھ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، آج بھی ہیں، جن کی فکر بیہودہ ہے، غلط فکر ہے ان کی، غلط سوچ ہے ان کی، تو وہ غلط سوچ والے اپنے ہمسایوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ہمسایہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ دوزخی اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی عرض کر دیں گے، پہلی چیز ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری چیز ہم محلے داروں کا خیال نہیں کرتے تھے، تیسری چیز بیہودہ فکر والے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ بیہودگی کیا کرتے تھے۔ یعنی کسی نے پھسلا دیا، کسی نے بری بات بتا دی تو ہم نے اس بات کو سن لیا،
دین کو ہم نے نہیں سنا، بیہودہ ہو گئے تھے۔ جب بیہودگی انسان کے وجود کے اندر آ جاتی ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اچھی بات، اچھا حکم انسان کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کے عوض اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے، چھوٹا سا معمولی سا پین جتنا۔ پھر دوسرا کرتا ہے گناہ، اس کے ساتھ پھر دوسرا ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے سامنے اچھی بات کہی جائے، اچھی بات اس کے دل و دماغ پر اثر نہیں کرتی۔ نیکی کی دعوت، نماز کا پیغام، دین کا پیغام، اللہ کا پیغام اس بندہ مومن پر جس نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہوا ہے، اس کے دل پر، دماغ پر نیک بندے کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو وہ پھر کہے گا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ ہو گئے تھے، بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارا وجود بیہودہ ہو گیا، ہماری فکر بیہودہ ہو گئی، ہماری سوچ بیہودہ ہو گئی، اور بیہودگی میں اتنے ہم لوگ گر گئے کہ کیا ہوا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یعنی آخرت کو، قیامت کو ہم لوگ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ مولوی جمعے پہ بیان کر دیتا نماز پڑھا کرو، آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ہم لوگ سن کے چلے جاتے تھے، ہم لوگوں پر وہ نیک بات اثر نہیں کرتی تھی۔ ہم کہتے تھے مولوی اپنی طرف لگ گیا، انہاں دا کام میں ڈرانا دمکانا، اتنا نہ کرن تو انہاں پیسہ کون دے گے۔ تو یہ چیز وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے لوگ، کیا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم لوگ دین کو جھٹلایا کرتے تھے، انصاف کے دن کا انکار کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے وہ کیا دن ہوگا، آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دنیا والے جو دنیا میں رہ کر جنہوں نے نیک اعمال کیے، بظاہر ہم ان کو بڑا عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، آج ہمیں یقین ہو گیا کہ کاش ہم بھی نیک اعمال کر لیتے، ہم بھی بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودگی نہ پھیلاتے، بیہودہ نہ ہوتے، دین کو، ایمان کو، اسلام کو ہم لوگ نہ جھٹلاتے تو آج ہم لوگ بھی کامیابی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ تو دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کی پاسداری کریں، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث پاک ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے درمیان، شرک یا کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ پہلے بھی بڑی دفعہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنا ہے۔ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ان میں کافر ہے، ایک مسلمان ہے، تو فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ فرق پتہ چلے گا جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی آواز مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آئے گی، جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ اٹھ کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا، اور جس کے اندر نفاق ہوگا، جس کے اندر کفر ہوگا، جس کے اندر دین اسلام کی تکذیب ہوگی، جو بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیہودہ ہو چکا ہوگا، وہ پھر وہیں اپنی گپ شپ کے اندر مصروف رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا فرق کرنے والی مومن اور کافر کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طبرانی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، دنیا والو، میری یہ بات یاد رکھنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا،
چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ آج میں اور آپ اپنا ایمان کا وزن دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا لالچ دیا جائے ہم مان جائیں گے ٹھیک ہے جی چلو کوئی گل نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تمہارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے، اور چاہے تمہیں جلا دیا جائے، اور چاہے تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا۔ کہاں چلا گیا؟ دین سے نکل گیا۔ اور نافرمانی کی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے اسباب کو اس نے راہ دے دی، یعنی نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی پہلی بنیادی چیز جس کا قرآن مجید کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ حکم آیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، مختلف زاویے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو ترک کر دیا، تو فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی۔ اور دوسری چیز طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی چیزیں ہیں، جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا، اس نے دین اسلام کا انکار کر دیا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ قیامت کے دن پھر کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دین کو چھوڑ چکے تھے، دین کی تکذیب کر چکے تھے، اور بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیہودگی میں بدمست ہو چکے تھے۔ آج ہم لوگوں پر عذاب مسلط ہے، ہم جہنم کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے وجود میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔ انسانی وجود ہے نا، انسانی ڈھانچہ، اس کے اوپر سر ہے، سر اتار دیا جائے پیچھے والا ڈھانچہ کسی کام کا کہ کوئی رہ جاندے ہو دے کوئی طاقت رہ جاندی ہے کسی کا سر لا دے بھی، سر اتار دیا اس ڈھانچے کا وجود کا، بے شک وہ 8 فٹا جوان ہے، 6 فٹا نوجوان ہے، بڑی طاقت اور قوت ہے اس کے اندر، لیکن اس کا سر اتار دیا جائے تو پھر وہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اس کے اندر جان ہے، ان ٹانگوں کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، ان بازوؤں کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، اس سینے کی بڑا چوڑا سینہ ہے، اس کے اندر علم کے حکمت کے موتی پڑے ہوئے ہیں، پر سر اتار دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر بیان فرمایا جس طرح انسانی وجود پر سر کی حیثیت ہے، سر کے بغیر دھڑ بیکار ہے، اسی طرح نماز کے بغیر باقی دین پر عمل نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا پر میں صدقہ کر لیتا ہوں، نماز تو نہیں پڑھ سکتا میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، نماز تو نہیں پڑھ سکتا میں یہ کام کر لیتا ہوں، تو باقی کام سارے پیچھے۔ سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو نماز کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی مزید وضاحت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ذمے سے آزاد کر دیا۔ اللہ نے اس بندے کو اپنے ذمے سے آزاد کر دیا، اب چاہے وہ جہاں مرضی چلا جائے، وہ کفر کی حالت میں مرے، منافقت کی حالت میں مرے، کسی حالت میں مرے، رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور رب وحدہ لا شریک
اپنے بندوں پر، مومنوں پر، اہل ایمان پر ہر وقت اس کے فرشتے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی محافظت کے اندر ہر بندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بھی فرما دیا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ آج سب سے بڑی غفلت کی وجہ یہ دنیا داری ہے، سب سے بڑی غفلت کی وجہ اولاد کی محبت ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، شام کو اولاد کے لیے کھانا بنانا ہے، رزق تلاش کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، اولاد بھوکی نہ مر جائے۔ بے شک رزق کمانا ضروری ہے، لیکن اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو جس بندے نے چھوڑ دیا، صرف رزق کے پیچھے لگ گیا اولاد کی محبت میں، تو رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جس نے تمہیں رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے، رب کی بندگی سے غافل کر دیا، وہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بن گیا، وہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن گئی۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بے شک وہ بندہ خسارے والا ہے، وہ بندہ نقصان والا ہے۔ کون بندہ؟ جس کے مال نے اس کو رب کی یاد سے غافل کر دیا، جس کی اولاد نے اس کو رب کی یاد سے، ذکر سے غافل کر دیا، وہ کیا ہے؟ وہ خسارے والوں میں ہے۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہم رب کے ذکر کو چھوڑ کر کامیابی چاہتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اولاد کے پیچھے لگ کے، مال کی محبت کے پیچھے لگ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو انسان کی، ہم لوگوں کی کامیابی رکھی ہے، وہ کامیابی اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کے اندر ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی بندگی کریں، تو دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ ان جہنمیوں کی طرح ہم لوگ بھی پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے، ہائے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو چکا۔ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے تھے پر جہنم میں چلے گئے۔ کنا نکذب بیوم الدین، دین کو جھٹلایا تو ہم لوگ چلے گئے۔ حتیٰ اتانا الیقین، قیامت کے دن پھر یقین ہو جائے گا، ہر بندے کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ میں کس کیٹیگری میں زندگی بسر کر کے آیا ہوں۔ آج تو دین کی بات، قرآن کی بات، ایمان اور اسلام کی بات ہم لوگوں کو مزاح لگتی ہے، ہم لوگوں کو تکلیف دیتی ہے ظاہری طور پر، لیکن حقیقت حال کیا ہوگی اس کا قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور آئندہ کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس کی سزا بھی ساتھ تھوڑی سی بیان ہو جائے گی، اور پھر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ صرف نام کے مسلمان۔ یہ آئندہ جمعۃ المبارک کا مضمون ہے کہ ہم لوگ کہیں نام کے مسلمان تو نہیں رہ گئے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔